ولا تجسسوا، یہ بھی بہت اہم حکم ہے جس پہ آج لوگ عمل نہیں کرتے. تجسس مت کرو، کسی کی ٹوہ میں مت لگو کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس کی بیوی اور میاں کے تعلقات کیسے ہیں، کس کی بیوی گھر میں ہے اور کس کی کے کو بھاگ گئی، کس کی بچی کی کس سے کتنے تعلقات ہیں، فلاں کی حرکتیں کیا ہیں، تنہائی میں کمرہ بند کر کے کیا کرتا ہے. صحیح ہے نا، چور تو نہیں ہے. بلا وجہ کی جیسے آج کل ہو رہا ہے، موبائل میں کیا کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے اس نے. موبائل لیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، ایک میسج کرنا ہے اور اس کے ان باکس میں سارے میسج پڑھ لیتے ہیں. خط بھیج دے دو کسی کو کہ فلاں کو دے کر آؤ، کوشش کرے گا میں خط نکال کے پڑھوں اور پھر ایسے پیک کر دوں جیسے میں نے پڑھا ہی نہیں. سب دل کے خراب ہونے کی علامت. کسی کی ٹوہ میں لگنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کسی کے موبائل کے اس سے پوچھے بغیر اس کے ایس ایم ایس پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کسی کا لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے، آپ کو اس کے لیپ ٹاپ میں جس کام کے لیے دیا گیا وہ کر سکتے ہیں. اس کے لیپ ٹاپ کے فولڈر میں جا کے دیکھنا کہ کیا کیا رکھا. ہو سکتا ہے اس نے اپنی بیوی کی تصویریں ڈالی ہوئی ہیں اس میں، یا چلو گناہ کی بھی ڈالی ہوئی ہیں، تو آپ کو تھوڑی اجازت کہ آپ اس کے گناہ پر مطلع ہوں. آپ کون لگتے ہیں بھائی اس کے کہ آپ جا جا کے اس کے گناہ پر مطلع ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کوڑا نکلتے تھے. ایک دن کہیں آواز آئی تو گھر کے چھت پہ دیکھا، یعنی آواز آئی نا کہیں گانے بجانے یا کوئی ایسے کہ اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو دیوار پہ جھانک کے دیکھا کہ بھئی وہ کچھ موسیقی تھی یا شراب وراب تھا، کیا تھا. حضرت عمر نے فرمایا گرفتار کروں گا ان کو. انہوں نے کہا اے عمر، کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ولا تجسسوا، تجسس مت کرو. حضرت عمر ڈر گئے اور توبہ کی. حضرت عمر تو ایسے تھے جیسے کوئی قرآن کی آیت پڑھتا تھا نا ایک دم پیچھے. انہوں نے فرمایا میری غلطی ہے. کسی کا گناہ سامنے آ جائے حکومت کے پھر ٹھیک ہے سزا دیں، جا جا کے ٹوہ میں گھسنا کہ کون گھر کے اندر کیا کر رہا ہے. اب آپ گلی میں چکر لگائیں دیکھوں کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، مسئلہ تو نہیں ہو رہا. تو آج یہ بہت ہوتا ہے، کسی کو کسی پہ اعتماد ہی نہیں ہے. گھروں میں شوہر کی تحریریں ہیں کوئی پڑی ہوئی ہیں، وہ ڈرتا ہے کہ میری بیوی نہ پڑھ لے ہیں، اور موبائل کہیں رکھ کے نہیں جاتا، اس کو ڈر ہوتا ہے میری بیوی میرے سارے موبائل پڑھ لے گی، دیکھ لے گی. اور بیوی کو ڈر ہوتا ہے کہ ذرا سا میں نے موبائل چھوڑا تو شوہر کیا کرے گا، سارے میرے موبائل کے سارے ایس ایم ایس دیکھ لے گا. بالکل اجازت نہیں ہے. نہ شوہر بیوی کا موبائل چیک کر سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر، اور نہ بیوی شوہر کا موبائل چیک کر سکتی ہے اس کی اجازت کے بغیر. اس میں بسا اوقات بدگمانیاں پھیلتی ہیں. بعض دفعہ مرد کوئی نمبر پہ کوئی دوست نے مذاق کر لیا، لڑکی بن کے میسج بھیج دیا، بیگم نے دیکھ لیا. اب قیامت تک اس کو سمجھاتے رہیں کہ میری اس سے کوئی دوستی نہیں ہے، وہ یقین نہیں کرے گی. اس کے دل میں ایک بال پیدا ہو جائے گا. عورت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کسی مرد نے غلطی سے میسج بھیج دیا، ہو سکتا ہے وہ اس کی کوئی فرینڈ ہو، مرد بن کے بھیج دیا میسج، یا نون نمبر سے آ گیا کوئی میسج، آدمی نے تجسس کیا، پڑھ لیا، بلا وجہ کیا ہو جاتا ہے بدگمان، اور ساری زندگی کے لیے دماغ میں ایک وسوسہ بیٹھ جاتا ہے. تو کیوں ایسے کام کرتے ہو جس سے آپس کا تعلق خراب ہو. کتنی سخت حدیث ہے دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر سے واپس آؤ تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دو کہ میں آ گیا ہوں. اچانک چھاپے مارنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سفر سے آ رہے ہیں یار چپکے سے آئیں گے پتہ ہی نہ چلے، تاکہ اگر میری بیگم کو غلط کر رہی تو پکڑی جائے. تو ٹھیک ہے، پھر آپ بھی غلط کر رہے ہو نا تو یہ دعا کیا کرو کہ اللہ میں بھی پکڑا جاؤں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے، یعنی پھر یہ نیت کیا کرو کہ اللہ میں جب بھی کوئی گناہ کروں تو کیا کروں، میں پکڑا جاؤں. تو جیسے بیوی کے بارے میں، اپنے بارے میں آپ نہیں چاہتے کہ میں کوئی غلطی کروں تو پکڑا جاؤں، تو بیوی کے بارے میں کیوں چاہتے ہیں کہ غلطی کرے تو پکڑی جائے وہ. ہاں اگر کوئی مضبوط قرائن سے آپ کو لگ گیا کہ معاذ اللہ عورت خراب ہے، کچھ بعض دفعہ ایسے قرائن ہوتے ہیں، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو پہلے اطلاع دی جائے کہ بھائی دیکھو کچھ وسوسے آ رہے ہیں دماغ میں، کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں، تو مجھے پتا ہے کہ تم خراب نہیں ہو، لیکن شیطان کو موقع مل جائے گا تعلقات خراب کرنے کا، لہٰذا اس سے پہلے کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں میں آپ کا موبائل چیک کرتا رہوں، کیونکہ بڑی فسادی چیزیں موبائل. پہلے بتا دو پھر آپ چیک کر سکتے ہو کہ بھئی یہ آپ کا موبائل ہے، میں کسی بھی وقت چیک کر سکتا ہوں اس کو، کیونکہ مجھے کچھ ایسی اطلاعات ملی ہیں. لیکن اس کا دل خراب نہ کرو کہ تم ہو ایسی، آپ کو کیا پتا ایسی ہے یا نہیں. جب تک 100% یقین نہ ہو آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم بہت اچھی ہو، لیکن دیکھو شیطان جو ہے نا وہ بہت خراب ہے،
وہ ہمارے اچھے تعلقات کو خراب کر سکتا ہے. تو شیطان کا راستہ اسی سے بند ہوگا کہ بھائی مجھے آپ اجازت دو کہ میں جب چاہوں آپ کا موبائل, بولو نا بھائی, چیک کر. ہمارے نبی نے اچانک چھاپے مارنا. آپ کو بیٹے پہ شبہ ہے کہ کہیں یہ کمرہ بند کر کے انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں تو نہیں دیکھتا, آج کل اس طرح کی چیزیں نوجوانوں میں آ گئی ہیں. اب یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک دم دروازہ توڑ کے جائیں اور گھسیں, کیا کر رہا ہے بھائی تو, باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے. کیوں کسی کے گناہ پر مطلع ہو رہے ہو؟ آپ تربیت کرنا چاہتے ہو, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹے سے بولو بیٹا ہمیں پتا ہے آپ برے نہیں ہو, آپ کوئی غلط کام نہیں کرتے, لیکن دیکھو یہ انٹرنیٹ بڑی بری چیز ہے. آپ کنڈی لگا کے بیٹھتے ہو کمرے میں, خام خامے شیطان میرے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, مجھے پتا ہے آپ ایسے نہیں ہو لیکن وسوسے ڈالتا ہے. تو ہم نے گھر میں ایک قانون بنایا, ضابطہ بنایا جو سب کے لیے ہے کہ بھائی کوئی بھی نیٹ استعمال کرے گا تو بند کمرے میں نہیں کرے گا, دروازہ کھلا ہوگا. اور اگر شور کی وجہ سے آپ مسئلہ ہو رہا ہے آپ کے لیے تو پھر کنڈی نہ لگاؤ, میں کسی بھی وقت دروازہ کھول کے آ سکتا ہوں. اس کو پہلے بتا دو آپ, تاکہ وہ ہوشیار رہے کہ بھائی ابا کسی بھی وقت چھاپا مار سکتے ہیں. اچانک کسی کی برائی, پھر اگر وہ بے وقوف آدمی پھر بھی کر رہا ہے تو پھر تو وہ خود اپنی عزت کا خیال نہیں کر رہا نا. ایک آدمی کو پتا ہے ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے اور وہ پھر بھی وہاں بیٹھ کے برائی کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میری عزت ہو اور میری برائی کو لوگ پردہ ڈالیں. خفیہ کیمرہ لگا کے لوگوں کے عیب پر مطلع ہونا. ہوٹلوں میں بعض لوگوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں کوئی زنا کرتا ہے تو وہ زانی مرد اور عورت کی وہ ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں. تو بھائی انہوں نے تو جرم کیا, لیکن آپ نے اس کو جو ہمیشہ کے لیے اس کو دنیا کے سامنے ننگا کر دیا, وہ تو مجرم ہے. آپ اس سے بڑے مجرم ہو کہ آپ نے ان کے لیے توبہ کا راستہ ختم کر دیا. تو تجسس کی میرے بھائی کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے. یہ جو بعض لوگ علاقوں میں ہوتے ہیں, ان کو ہر گلی ہر محلے کی خبر ہوتی ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہر گھر میں پتا ہوتا ہے اس گھر میں کیا ہو رہا ہے, اس گھر میں کیا ہو رہا ہے, بڑے فخر سے بتاتے ہیں. یہ کوئی نالج کی بات ہے؟ آپ کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. وہ کیا ضرورت ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ آ کے بتائیں بھی, بولے بھائی ان کا مسئلہ ہے, مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ آ کے سنتے ہیں ایک دم شوق سے, ہاں ذرا بتانا. اچھا وہ جو نماز پڑھتا ہے مسجد میں, اس کی بیٹی بھاگ گئی گھر سے, اور ذرا ڈیٹیل بتا یار. اچھا پھر آخر میں کہہ دے گا اچھا ویسے کسی کے معاملات میں پڑھنا نہیں چاہیے. صاحب کھود کرید کے اندازہ لگا لیا, پوری تفتیش کر لی. بھائی چھوڑ دو, لوگوں کے حالات ہیں, اپنی طرف اپنے گریبان میں دیکھو, اپنے بارے میں بدگمان رہو ہر وقت. کوئی پوچھے وہ فلاں کیسا ہے, بولے بھائی مجھے تو یہ پتا ہے کہ میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا, مجھ سے تو میری برائیاں چھوٹ ہی نہیں رہی. ہم نے تو ایسے اپنے اکابر بھی دیکھے ہیں کہ طلبہ اگر سبق یاد نہیں کرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے یہ بھی میرا قصور ہے, میرے پڑھانے میں کیا ہے کوتاہی, یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے. وہ دوسرے کا عیب بھی کس پہ ڈالتے تھے؟ اپنے اوپر, کہ میری غلطی ہے. تبلیغ میں دیکھا نا, ایک دفعہ ہم جماعت میں نکلے ہوئے تھے, وہ اس کو سمجھا رہا ہے, گھنٹہ لگا دیا, وہ پھر بھی نہیں آیا. لوگ تو ٹھیٹ ہوتے ہیں نا. تو کہنے لگے اصل میں اس کا قصور نہیں, میری دعوت میں کمی ہے, میری دعوت میں اخلاص نہیں ہے, یا میری دعوت میں وہ جان نہیں ہے. تو ہر چیز کس پہ ڈالی جا رہی ہے؟ تب اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ متواضع لوگوں کے ساتھ ہے. تجسس کرنا, دوسروں کے معاملات میں گھسنا اور تبصرے کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا بڑھا کے پیش کرنا, ان لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا.